السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 21ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ پچھلے 3 ایپیسوڈ سے 16ویں باب عداوت شیطان کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے اسی باب کا بچا ہوا حصہ آج مکمل کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دلی آرزو تھی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں، خدا نہ کرے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، خدا تعالیٰ کی قسم میری یہی آرزو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور آپ یہیں ٹھہریے، میں غار کو صاف کرتا ہوں۔ آپ اندر پہنچے، ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر غار کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں کوئی سوراخ نظر آتا وہاں کپڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے، یہاں تک کہ سارا کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ ابھی باقی رہ گیا تھا۔ وہاں آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا، مگر آپ نے پیر کو ہلایا تک نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی آنکھ کھل جائے اور آپ کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ زیادہ تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی، حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا ہے، اشعار جس کا مفہوم ہے، ریشم کے کیڑوں سے ریشم حاصل کر کے اچھے قسم کا لباس تیار کیا جاتا ہے، لیکن مکڑی کو اس بارے میں زیادہ فخر و بڑائی حاصل ہے کیونکہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار ثور کا جالا بنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن مکہ معظمہ سے ہجرت کی اور 3 راتیں غار ثور میں گزار کر پہلی ربیع الاول شریف کو
پیر کی رات وہاں سے روانہ ہوئے اور 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ زکریہ نام کا ایک مشہور زاہد گزرا ہے۔ شدید بیماری کے بعد جب اس پر سکرات کا عالم طاری ہوا تو اس کے دوست نے اسے کلمے کی تلقین کی، مگر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دوست نے دوسری مرتبہ تلقین کی، مگر اس نے ادھر ادھر منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ تلقین کی تو اس زاہد نے کہا، میں نہیں کہتا۔ دوست یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب زاہد کو کچھ افاقہ ہوا، اس نے آنکھیں کھولی اور پوچھا، تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ دوست نے کہا، ہاں، میں نے تم کو کلمے کی تلقین کی تھی، مگر تم نے 2 مرتبہ منہ پھیر لیا اور تیسری مرتبہ کہا، میں نہیں کہتا۔ زاہد نے کہا، بات یہ ہے کہ میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا اور دائیں طرف کھڑا ہو کر مجھے وہ پانی دکھاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ شیطان نے کہا، کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے منہ پھیر لیا تو دوسرے رخ کی طرف آ گیا اور کہنے لگا، میں نے پھر سے اپنے منہ کو پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کہنے کو کہا تو میں نے کہا، میں نہیں کہتا۔ اس پر وہ پانی کا پیالہ زمین پر پٹک کر بھاگ گیا۔ میں نے تو یہ الفاظ شیطان کو کہے تھے، تم سے تو میں نے کچھ نہیں کہا، اور پھر کلمہ شہادت کا وہ ذکر کرنے لگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کسی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، مجھے انسانی دل میں شیطان کی جگہ دکھا دے۔ خواب میں اس نے شیشے کی طرح صاف و شفاف ایک انسانی جسم دیکھا جو اندر باہر سے یکساں نظر آ رہا تھا۔ شیطان کو دیکھا، وہ انسان کے بائیں کاندھے اور کان کے درمیان مینڈک کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی طویل سونڈ سے اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اے رب ذوالجلال، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہمیں شیطان مرتد کے تسلط سے بچا، ہمیں حاسد زبان سے نجات بخش اور اپنے ذکر و شکر کی توفیق عنایت فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ 16ویں باب کا اختتام ہوا۔ آئیے 17ویں باب کی طرف چلتے ہیں۔ امانت اور توبہ، فضیلت درود پاک۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے جوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے جوان، تم تسبیح و تحلیل چھوڑ کر صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس جوان نے کہا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، سفیان ثوری۔ اس نے کہا، اگر آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ہمراہ حج کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں ایک جگہ میرے والد سخت بیمار ہو گئے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا۔ اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا۔ اس کا لباس نفاست کا آئینہ دار تھا
اور اس کے وجود مسعود سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ نازک خرامی کے ساتھ آیا اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے والد کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں میرے والد کی آبرو رکھ لی۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن، اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا باپ اگرچہ بہت گناہ گار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہو گئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی، اور میں ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے فریاد رس ہوں۔ جوان نے کہا، اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا میرے والد کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ حضرت عمرو بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ابو جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ امانت کی تعریف۔ امانت امن سے ماخوذ ہے، اور کوئی شخص حق کو چھوڑ کر مامون نہیں رہتا۔ امانت کی ضد خیانت ہے، جو خون سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کم کرنا، کیونکہ جب تم کسی چیز میں خیانت کرو گے تو اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ امانت کے بارے میں ارشاد نبوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دھوکہ، فریب اور خیانت یہ جہنمیوں کا شیوا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کے ساتھ معاملات میں ظلم نہیں کیا اور ان سے جھوٹی باتیں نہیں کی، اس کی مرادیں مکمل ہو گئیں، عدالت ظاہر ہو گئی اور اس سے بھائی چارہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ ایک اعرابی قوم کی تعریف میں کہتا ہے، وہ امین ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، کسی مسلمان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے، اور ان کے ذمے کسی کا حق باقی نہیں ہے، وہ بہترین قوم ہے۔ اعرابی کے ممدوحین گزر چکے ہیں، اب تو انسانی لباس میں بھیڑیے پھرتے ہیں، جیسے کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا۔ مفہوم: اس شخص کے لیے جو انسان پر اس کی انابتوں کے باوجود بھروسہ کرتا ہے، تو پھر عزت دار آزاد شخص کے لیے ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب انسانی لباس میں بھیڑیے ہیں۔ اور ایک شاعر نے کہا، جس کا مفہوم ہے، وہ لوگ چلے گئے جن کے فراق میں کہا جاتا تھا، کاش یہ شہر ویران ہو جاتے اور قیامت آ جاتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب امانت اٹھا لی جائے گی، لوگ باہم تجارت کریں گے مگر امین کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں فلاں آدمی امین ہے، یعنی امین آدمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اسی باب سے مزید باتیں ہم کل کے ایپیسوڈ میں سماعت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان ایپیسوڈز کو اپنے دوست احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری پوری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ اسے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔